السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پارہ نمبر 16، سورہ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ، حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اے محبوب مکرم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر اسے اس شخص کے لیے نصیحت بنا کر اتارا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہ اس اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور بلند و بالا آسمان پیدا فرمائے۔ وہ نہایت رحمت والا ہے جو عرش یعنی جملہ نظام ہائے کائنات کے اقتدار پر اپنی شان کے مطابق مطمئن ہو گیا، یعنی جو کچھ آسمانوں کی بالائی نوری کائناتوں اور خلائی مادی کائناتوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان فضائی اور ہوائی کروں میں ہے، اور جو کچھ سطح ارضی کے نیچے آخری تہہ تک ہے، سب اسی کے نظام اور قدرت کے تابع ہیں۔ اگر آپ ذکر و دعا میں جہر یعنی آواز بلند کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، وہ تو سر یعنی دلوں کے رازوں اور اخفی یعنی سب سے زیادہ مخفی بیدوں کو بھی جانتا ہے، تو بلند التجاؤں کو کیوں نہیں سنے گا۔ اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا تم اسی کا استبات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کر دو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں اور جو اس کی حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ چکی ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپس مصر آتے ہوئے ایک آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہاں ٹھہرے رہو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، یا میں نے ایک آگ میں انس و محبت کا شعلہ پایا ہے، شاید میں اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے بھی لے آؤں، یا میں اس آگ پر سے وہ رہنمائی پا لوں جس کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ پھر جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو ندا کی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، اور میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس تم پوری توجہ سے سنو جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ پس تمہیں وہ شخص اس کے دھیان سے روکے نہ رکھے جو خود اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کا پیرو ہے، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، اے موسیٰ؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے کئی اور فائدے بھی ہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو۔ پس انہوں نے اسے زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ ہو گیا جو ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ ارشاد فرمایا، اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور حکم ہوا، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ نافرمانی سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کار رسالت میرے لیے آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر بنا دے، وہ میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہو۔ اس سے میری کمر ہمت مضبوط فرما دے اور اسے میرے کار رسالت میں شریک فرما دے، تاکہ
ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کیا کریں۔ بے شک تو ہمیں سب حالات کے تناظر میں خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری ہر مانگ تمہیں عطا کر دی ہے، اور بے شک ہم نے تم پر ایک اور بار اس سے پہلے بھی احسان فرمایا تھا، جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈال دی جو ڈالی گئی تھی کہ تم اس موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے کنارے کے ساتھ آ لگائے گا، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی جناب سے خاص محبت کا پر تو ڈال دیا ہے، یعنی تیری صورت کو اس قدر پیاری اور من موہنی بنا دیا ہے کہ جو تجھے دیکھے گا فری فتح ہو جائے گا، اور یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ اور جب تمہاری بہن اجنبی بن کر چلتے چلتے فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی، کیا میں تمہیں کسی ایسی عورت کی نشاندہی کر دوں جو اس بچے کی پرورش کر دے؟ پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کی طرف پرورش کے بہانے واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہوتی رہے اور وہ رنجیدہ بھی نہ ہو، اور تم نے قوم فرعون کے ایک کافر شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات بخشی، اور ہم نے تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزار کر خوب زانچا، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر تم اللہ کے مقرر کردہ وقت پر یہاں آ گئے۔ اے موسیٰ، اس وقت ان کی عمر ٹھیک 40 برس ہو گئی تھی، اور اب میں نے تمہیں اپنے عمد رسالت اور خصوصی انعام کے لیے چن لیا ہے۔ تم اور تمہارا بھائی ہارون میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے، سو تم دونوں اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا، تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ بس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں مزید اذیت نہ پہنچا۔ بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ بے شک ہماری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ عذاب ہر اس شخص پر ہوگا جو رسول کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ پھیر لے گا۔ فرعون نے کہا، تو اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس لائق وجود بخشا، پھر اس کے حسب حال اس کی رہنمائی کی۔ فرعون نے کہا، تو ان کی پہلی قوموں کا کیا حال ہوا جو تمہارے رب کو نہیں مانتی تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، نہ میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہارے سفر کرنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان کی جانب پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے انواع و اقسام کی نباتات کے جوڑے نکال دیے، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین کی اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس میں ہم تمہیں لٹائیں گے، اور اسی سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ پھر نکالیں گے۔ اور بے شک ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دی گئی تھی دکھائیں، مگر اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ سو ہم بھی تمہارے پاس اس کی مانند جادو لائیں گے، تم ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کے لیے وعدہ طے کر لو، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ ہی تم۔ مقابلے کی جگہ کھلا اور ہموار میدان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے وعدے کا دن یوم عید سالانہ جشن کا دن ہے، اور یہ کہ اس دن سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں۔ پھر فرعون مجلس سے واپس مڑ گیا، سو اس نے اپنے مکر و فریب کی تدبیروں کو اکٹھا کیا، پھر مقررہ وقت پر آ گیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا، تم پر افسوس، خبردار اللہ پر جھوٹا بہتان مت بننا، وہ تمہیں عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا، اور واقعی وہ شخص نامراد ہوا جس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ چنانچہ وہ جادوگر اپنے معاملے میں باہم جھگڑ پڑے اور چپکے سرگوشیاں کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے مثالی مذہب و ثقافت کو نابود کر دیں۔ انہوں نے باہم فیصلہ کیا، پس تم جادو کی اپنی ساری تدابیر جمع کر لو، پھر کتار باندھ کر اکٹھے ہی میدان میں آ جاؤ، اور آج کے دن وہی کامیاب رہے گا جو غالب آ جائے گا۔ جادوگر بولے، اے موسیٰ، یا تو آپ اپنی چیز ڈال دیں اور یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تم ہی ڈال دو۔ پھر کیا تھا کہ اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں محسوس ہونے لگیں جیسے وہ میدان میں دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ایک چھپا ہوا خوف سا پانے لگے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور تم اس لاٹھی کو جو تمہارے دانے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، وہ اس فریب کو نگل جائے گی جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا فلاح نہیں پائے گا۔ بس ایسا ہی ہوا اور سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کہنے لگا، تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ موسیٰ تمہارا بھی بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، پس اب میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹوں گا، اور تمہیں ضرور کھجور کے تنوں میں سولی چڑھاؤں گا، اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ مدت تک باقی رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا، ہم تمہیں ہرگز ان واضح دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو جو حکم کرنے والا ہے کر لے، تو فقط اس چند روزہ دنوی زندگی ہی سے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور اسے بھی معاف فرما دے جس جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے کہ نہ وہ اس میں مر سکے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا۔ اور جو شخص اس کے حضور مومن بن کر آئے گا، مزید یہ کہ اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو انہی لوگوں کے لیے درجات بلند ہیں۔ وہ سدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کا صلہ ہے جو کفر و معصیت کی آلودگی سے پاک ہوگا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، سو ان کے لیے دریا میں اپنا عصا مار کر خشک رستہ بنا لو، نہ فرعون کے آ پکڑنے کا خوف کرو اور نہ غرق ہونے کا اندیشہ ہو۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، پس دریا کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جتنا بھی انہیں ڈھانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں سیدھے رستے پر نہ لگایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات بخشی، اور ہم نے تم کو کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا، اور وہاں ہم نے تم پر من سلوہ اتارا، اور تم سے فرمایا، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جن کی ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب واجب ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب واجب ہو گیا سو وہ واقعی ہلاک ہو گیا۔ اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر قائم رہا۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے پہلے طور پر آ جانے میں جلدی کیوں کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے غلبہ شوق و محبت میں تیرے حضور پہنچنے میں جلدی کی ہے، اے میرے رب، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ارشاد ہوا، بے شک ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کو فتنہ میں مبتلا کر دیا ہے، اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے،
پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک اور رنجیدہ ہو کر پلٹ گئے اور فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ کیا تم پر وعدہ کے پورے ہونے میں طویل مدت گزر گئی تھی؟ کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب واجب اور نازل ہو جائے؟ بس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ بولے، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، مگر ہوا یہ کہ قوم کے زیورات کے بھاری بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس سامری نے ان کے لیے ان گلے ہوئے زیورات سے ایک بچھڑے کا قالب تیار کر کے نکال لیا۔ اس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی، تو انہوں نے کہا، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی معبود ہے۔ بس وہ سامری یہاں پر بھول گیا۔ بھلا کیا وہ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بچھڑا انہیں کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا؟ اور بے شک ہارون علیہ السلام نے بھی ان کو اس سے پہلے تنبیہاً کہہ دیا تھا کہ اے قوم، تم اس بچھڑے کے ذریعے تو بس فتنے میں ہی مبتلا ہو گئے ہو، حالانہ کہ بے شک تمہارا رب یہ نہیں، وہی رحمان ہے۔ بس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ بولے، ہم تو اس کی پوجا پر جمے رہیں گے تا وقتاً موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف پلٹ آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہارون، تم کو کس چیز نے روکے رکھا جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں؟ مزید یہ کہ تمہیں کس نے منع کیا کہ انہیں سختی سے روکنے میں تم میرے طریقے کی پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میری نافرمانی کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، آپ نہ میری داڑھی پکڑیں اور نہ میرا سر۔ میں سختی کرنے میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان فرقہ بندی کر دی ہے اور میرے قول کی نگہداشت نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے سامری، بتا تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، سو میں نے اس فرستادہ فرشتے کے نقش قدم سے جو آپ کے پاس آیا تھا ایک مٹھی مٹی کی بھر لی، پھر میں نے اسے بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے یہ بات بھلی کر دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پس تو یہاں سے نکل کر چلا جا، چنانچہ تیرے لیے ساری زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو ہر کسی کو یہی کہتا رہے، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ عذاب بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی، اور تو اپنے اس من گھڑت معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا پر تو جم کر بیٹھا رہا۔ ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر ہم اس کی راکھ کو ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ لوگو، تمہارا معبود صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اس طرح ہم آپ کو اے حبیب معظم ان قوموں کی خبریں سناتے ہیں جو گزر چکی ہیں، اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی خاص جناب سے ذکر یعنی نصیحت نامہ عطا فرمایا ہے۔ جو شخص اس سے روگردانی کرے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن سخت بوجھ اٹھائے گا۔ وہ اس عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں گے اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت ہی برا بوجھ ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم مجرموں کو یوں جمع کریں گے کہ ان کے جسم اور آنکھیں شدت خوف اور اندھے پن کے باعث نیل گو ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں گے کہ تم دنیا میں مشکل سے 10 دن ہی ٹھہرے ہوگے۔ ہم خوب جانتے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہوں گے، جبکہ ان میں سے ایک عقل و عمل میں بہتر شخص کہے گا کہ تم تو ایک دن کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں ہو، اور آپ سے یہ لوگ پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، سو فرما دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، پھر اسے ہموار اور بے آب و گیاں زمین بنا دے گا جس میں آپ نہ کوئی پستی دیکھیں گے نہ کوئی بلندی۔ اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلتے جائیں گے، اس کے پیچھے چلنے میں کوئی کجی نہیں ہوگی، اور خدائے رحمان کے جلال سے سب آوازیں پست ہو جائیں گی، پس تم ہلکی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ اس دن سفارش سود مند نہ ہوگی سوائے اس شخص کی سفارش کہ جسے خدائے رحمان نے اذن و اجازت دے دی ہے اور جس کی بات سے وہ راضی ہو گیا ہے۔
جیسا کہ انبیاء، مرسلین، اولیاء، متقین، معصوم بچوں اور دیگر کئی بندوں کا شفاعت کرنا ثابت ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں۔ وہ اپنے علم سے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سب چہرے اس ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے رب کے حضور جھک جائیں گے، اور بے شک وہ شخص نامراد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا۔ اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے اور وہ صاحب ایمان بھی ہے تو اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ اور اسی طرح ہم نے اس آخری وحی کو عربی زبان میں بشکل قرآن اتارا ہے، اور ہم نے اس میں عذاب سے ڈرانے کی باتیں بار بار مختلف طریقوں سے بیان کی ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، یا یہ قرآن ان کے دلوں میں یاد آخرت یا قبول نصیحت کا جذبہ پیدا کر دے۔ پس اللہ بلند شان والا ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے۔ آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں قبل اس کے کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتر جائے، اور آپ رب کے حضور یہ عرض کیا کریں کہ اے میرے رب، مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ اور در حقیقت ہم نے اس سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کو تاکیدی حکم فرمایا تھا، سو وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں بالکل نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا۔ یہ محض ایک بھول تھی۔ اور وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ بے شک تمہارے لیے اس جنت میں یہ راحت ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی اور نہ برہنہ ہوگے، اور یہ کہ تمہیں نہ یہاں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ ستائے گی۔ پس شیطان نے انہیں ایک خیال دلا دیا۔ وہ کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں قرب الہی کی جنت میں دائمی زندگی بسر کرنے کا درخت بتا دوں، اور ایسی ملکاتی معیشت کا راز بھی جسے نہ زوال آئے گا اور نہ فنا ہوگی۔ سو دونوں نے اس مقام میں قرب الہی کی لازوال زندگی کے شوق میں اس درخت سے پھل کھا لیا، پس ان پر ان کے مقام ہائے سطر ظاہر ہو گئے، اور دونوں اپنے بدن پر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم کو سمجھنے میں فروگزاشت ہوئی، سو وہ جنت میں دائمی زندگی کی مراد نہ پا سکے۔ پھر ان کے رب نے انہیں اپنی قربت نبوت کے لیے چن لیا، اور ان پر عفو و رحمت کی خاص توجہ فرمائی، اور منزل مقصود کی راہ دکھا دی۔ ارشاد ہوا تم یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر جب میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت وحی آ جائے، سو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد نصیب ہوگا، اور جس نے میرے ذکر یعنی میری یاد اور نصیحت سے روگردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاش بھی تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا۔ ارشاد ہوگا ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، پس تو نے انہیں بلا دیا، اور آج اسی طرح تو بھی بلا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو گناہوں میں حد سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ان کے عذاب کے لیے قیامت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب کا ابھی اترنا لازم ہو جاتا۔ پس آپ ان کی دل آرزو باتوں پر صبر فرمایا کریں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں، طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر میں، اور اس کے غروب سے قبل نماز عصر میں، اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں یعنی مغرب اور عشاء میں بھی تسبیح کیا کریں، اور دن کے کناروں پر بھی نماز ظہر میں جب دن کا نصف اول ختم اور نصف ثانی شروع ہوتا ہے۔ اے حبیب مکرم، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں
اور آپ دنیوی زندگی میں زیب و آرائش کی اور ان چیزوں کی طرف حیرت و عجب کی نگاہ نہ فرمائیں جو ہم نے کافر دنیا داروں کے بعض طبقات کو عارضی لطف و اندوزی کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ہم انہی چیزوں میں ان کے لیے فتنہ پیدا کر دیں، اور آپ کے رب کی اخروی عطا بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس ان باتوں کا واضح ثبوت یعنی قرآن نہیں آ گیا جو اگلی کتابوں میں مذکور تھیں؟ اور اگر ہم ان لوگوں کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کر ڈالتے تو یہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے اس سے قبل کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ فرما دیجئے ہر کوئی منتظر ہے، سو تم انتظار کرتے رہو، پس تم جلدی ہی جان لوگے کہ کون لوگ راہ راست والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ ہمارا 16 پارہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سننے والوں کو، آگے شیئر کرنے والوں کو اپنے فضل اور کرم سے رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔